ابو جہل کی سرپرستی میں 1300 کفار کے لشکر کی تعداد جب مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف آنے لگتی ہے تو مکہ کی کچھ کافر عورتیں ابو جہل کا قافلہ آ کر روکنے لگتی ہیں اور روک کر اپنے دوپٹے اتار کر ابو جہل کے قافلے کے آگے دے پھینکتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اے ابو سفیان، وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو ان ہمارے دوپٹوں سے باندھ کر لے آنا۔ اور جب ابو جہل خود مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے آنے لگا تو یہ کہتے ہوئے آنے لگا، کیا روز روز کا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، معاذ اللہ من ذالک، آج ان کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہے۔ ابو جہل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے تیرا انتظام بدر میں کروایا ہوا ہے۔ ابو جہل 1300 کفار کے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے آ رہا ہے۔ ابو سفیان 22 لوگوں کو لے کر میدان بدر میں موجود ہیں۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی صفرا میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یمبو کا سمندر بدر سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو سفیان نے اپنے قافلے کو ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے لے جاتا ہوا مقام رابق پر پہنچ گیا۔ اب ابو سفیان مقام رابق پر جب پہنچا تو ابو جہل کا قافلہ بھی مقام رابق پر پہنچ گیا۔ ابو سفیان کی اور ابو جہل کی ان دونوں کی ملاقات مقام رابق پر ہوئی۔ ابو سفیان کی یہ بات سن کر 300 کی تعداد میں کفار ابو سفیان کی طرف آ گئے، باقی ابو جہل کے ساتھ 1000 کفار کے لشکر کی تعداد رہ گئی۔ تو ادھر سے سدرۃ المنتہا کے مکی سیدنا جبریل امین علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ فرمان لے کر تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ، اپنے وفادار صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ تو قافلے میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا یہ حکم ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، تو بدر کی طرف آگے بڑھیں گے، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ مشورہ فرمایا تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو حق مانا اور سچ جانا، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کی بیعت کی ہے۔ اب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹے گا، بدر کی طرف آگے بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ مشورہ فرمایا تو سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال عرض کی۔